تو مجھے کہا یہ گیا ہے کہ بال جبریل کی غزلیات جو آخری 10 غزلیات ہیں اس پر بات چیت ہو. تو پہلے 3-4 منٹ بات کر لیتے ہیں جرنل، کیونکہ جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں کسی محفل میں اور اقبالیات کے نام سے آپ لوگوں کا یعنی محاسبہ ہوتا ہے کہ پوچھیں ان سے، تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم ایک جگہ بیٹھیں تو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. پہلا سوال یہ ہے کہ اقبال نے کتنی غزلیں کہیں؟ تو علامہ اقبال نے اردو میں 109 غزلیں کہیں اور فارسی میں کوئی 175-76 غزلیں کہیں. تو کل اقبال کا جو فارسی اور اردو کی غزلوں کا سرمایہ ہے وہ 286 غزلیں ہیں. ہم باقیات کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس میں کچھ غزلیں ہیں، کچھ غزلوں کے اشعار. جہاں تک بانگ درا کے 3 حصے ہیں غزلیات کے، اس میں کل 27 غزلیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غزلیں فارم کے لحاظ سے جس کو حیت کہتے ہیں اور مضمون کے لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے غزلیں، اس میں کوئی دو آپ کے کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ 27 غزلیں جو بانگ درا میں ہیں وہ سب کے سب علماء تنقید نے اس پہ کسی قسم کی انگلی نہیں اٹھائی ہے کہ بھائی اسے ہم غزل کہیں یا نہ کہیں. ضرب کلیم میں 5 غزلیں، باقی تمام غزلیں اردو میں وہ بال جبریل. ایک چیز بڑی اہم ہے اور لوگوں نے محسوس نہیں کیا کہ پرسنٹیج وائز یعنی فیصدی لحاظ سے جتنے اقبال کے شعر غزل کے مشہور ہوئے کسی اور نہ نظم کے ہوئے ہیں، نہ مثنوی کے ہوئے ہیں، نہ قطع کے ہوئے ہیں، نہ کچھ. جو بھی شعر ہوگا مشہور اردو کا تو پہلے آپ دیکھ لیجئے وہ غزل میں ہے یا نہیں. اب جیسے ہمالیہ کی نظم لے لیجیے، نیا شعر والے میں 1 یا 2 شعر آپ کے لگے، باقی سب جتنے بھی شعر آپ کے کوٹ ہوتے ہیں اور وہ جو شعر کوٹ ہوتے ہیں اس میں بھی میجورٹی 80% شعر صرف بال جبریل کی غزلوں سے کوٹ ہوتے ہیں. اقبال نے شروع کی شاعری غزل سے 17 سال کی عمر میں ان کی جو غزل رسالہ زبان دہلی میں شائع ہوئی وہ غزل تھی. داغ دہلوی کو جو بھیجتے تھے اپنا کلام وہ ان کی غزلیں تھیں. لیکن اقبال نظم کا شاعر، اتنی عمدہ غزلیات کہتے ہوئے بھی جب تنقید کے علماء نے اقبال کو آپ کے کیٹیگرائز کیا تو اقبال جو ہے نظم کے شاعر. معنی یہ نہیں ہے کہ غزل نہیں کہہ سکتے، غزل بہترین کہی. تو 2 منٹ اور یہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ محفلیں جو ہیں سیکھنے کے لیے اور ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہر ایک لفظ مستند ہے، سند کے ساتھ، حوالے کے ساتھ. تو یہ جو سوال میں نے اٹھایا تھا کہ بال جبریل کی غزلوں کو غزل کہیں یا نہ کہیں، یہ سوال اردو کے بڑے بڑے عظیم
غزل کے تنقید نگاروں نے بتایا، جیسے ڈاکٹر یوسف حسین جو غزل کی تنقید کا ایک بڑا ستون ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح تو یہ ہے کہ بال جبریل کی غزلوں کو غزل نما نظم کہا جائے۔ دیکھا، غزل نما نظم کہا جائے۔ آل سرور کہتے ہیں کہ میں اس کو غزل تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک ایسی آپ کی غزل ہے جس نے نظم اور غزل کے فاصلے کو کم کیا۔ بہت بڑا نام۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لاہور کے کہتے ہیں کہ اقبال نے قطع اور غزل کے فاصلے کو ان ٹکڑوں سے، غزل نما ٹکڑوں سے نزدیک کیا ہے۔ اسی طریقے سے سید عابد علی کہتے ہیں کہ یہ حیت میں فور میں تو غزل ہے، یعنی مطلع ہے، مختہ ہے، بحر ہے، قافیہ ہے، لیکن زبان کے لحاظ سے، کیونکہ غزل کا ایک غزل کی ایک زبان ہے، ایک رچاؤ ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک طریقہ کار ہے، وہ زبان اقبال نے استعمال نہیں کی۔ تو معلوم یہ ہوا خود اقبال اپنی بعض غزلوں کو غزل نہیں کہتے، غزل کا عنوان نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ افکار پریشان کو میں نے نظم کیا۔ تو یہ پوائنٹس آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں، اس وجہ سے کہ ان چیزوں پہ بات چیت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ریفرنسز اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہم اقبالیات کے طالب علم، تو ہم کو حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ لوگوں نے کیا کہا۔ جہاں تک اس حقیقت کا مسئلہ ہے، میں تمام غزلیات کو اقبال کی غزل کہتا ہوں، جدید غزل کہتا ہوں۔ اقبال نے کسی قسم کی حیت میں بدعت نہیں کی، کسی قسم کی جدیدیت فارم میں نہیں کی۔ ہاں، ہمارے پاس رواج ہے کہ ردیف کے ساتھ غزلیں کہی جائیں۔ اقبال نے ردیف کے ساتھ بہت کم غزلیں کہی، یعنی اگر آپ بال جبریل کی کتنی ہیں 77 غزلوں میں دیکھیں تو 50 غزلیں تو غیر مردف ہیں، یعنی ردیف نہیں ہیں، خافی پہ تمام ہوتی۔ غالب جیسے شاعر کے پاس غیر ردیف کی غزلیں بہت کم ہیں، ہر شاعر کے پاس۔ لیکن یہ اقبال کا کمال ہے کہ فارسی میں بھی اور اردو میں بھی اقبال نے خافیے پر آپ کے جو ہے غزل کو تمام کیا، جس کی وجہ سے اقبال کے مطالب مشکل ہو گئے۔ اقبال کی غزلیں بہت مشکل ہیں، آج آئیں گے ہم۔ ویسے تو آپ بات کر لیں، گزر جائیں آپ کے لیے، لیکن شعر کو سمجھنے کے لیے دیکھنے میں شعر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دروازہ ہے جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں، بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ اس بڑے دروازے میں داخل ہوں گے، آپ کو چھوٹے 500 دروازے نامری ملیں گے، جس کو سم اور طلسم سے کھولنا پڑتا ہے، مشکلات۔ ہاں، گر بلبل و طاؤس کی تخلیص سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ، کیا کریں؟ یہ عمر ہو گئی ہماری سنتے سنتے۔ کیا کہہ رہا ہے آپ؟ آئیں گے ہم اس غزل پہ، بتائیں گے آپ کیا کہہ رہا ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لوگ چہکتے ہیں، تعریف بھی کر دیتے ہیں، واہ واہ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کا پورا پروجیکٹ جو ہے آپ کے سمجھنے کے لیے۔ تو اب آتے ہیں ہم، ہوا یہ ہے
کہ میرے پرانے نوٹس ہیں اور مجھے جو ہے 10 نعمان بخاری کے حکم کے مطابق 10 غزلیں تمام کرنا ہے وقت کے اندر، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آسانی سے ہو جائے گا۔ دیکھیے غزل کی زبان یہ ہے، غزل کے معنی جو ہیں یہ ہے کہ صنف نازک سے عورتوں سے باتیں کی جائیں، عشق اور رچاؤ اور لگاؤ اور لچک کی باتیں کی جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ فارم ہے پوری فارسی میں بھی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ ایک خط اقبال نے، دیکھیے اقبالیات بہت مشکل ہے اس وجہ سے کہ آپ کو ملانا پڑتا ہے ڈاٹس۔ جائیے آپ دیکھیں گے کہ خط اقبال نے لکھا ہے لسان العصر اکبر آبادی، لسان العصر ہمارے بھائی کیا نام، اکبر الہ آبادی کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ نشہ اور سڈیشن اور سکر 2 قسم کا ہوتا ہے۔ وہ گفتگو جو چل رہی ہے ان کی کہ اسرار خودی میں آپ نے کیوں آپ کے جو ہے حافظ کو جو ہے لتھاڑا، تو آپ جانتے ہیں کہ اکبر الہ آبادی بھی بہت ناراض تھے حسن نظامی کی طرح سے کہ جو ہے یہ کیا کیا آپ نے، تو انہوں نے کیا کہ جی آپ نے مجھ پہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں زیادتی کی ہے، ابھی تو آپ نے میری اسرار خودی نہیں پڑھی اور آپ نے جو ہے طرفداری کی۔ تو اس معاملے میں 5-6 خطوط ہیں، ایک خط میں لکھتے ہیں اقبال کہ سکر جو ہے یعنی انٹاکسیکیشن، یہ مستی، یہ خیالات کی آپ کے جو ہے نشہ 2 قسم کا ہے۔ ایک لیریکل پوئٹری سے ہوتا ہے، غزلیات کے پڑھنے سے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ نے قوم کو سلا دیا عشقیہ مضامین باندھ کر، ہمارے شاعروں نے لٹا دیا ہم کو صرف عشقیہ مضامین کو غزلوں میں باندھ کر، اس میں کوئی کنسٹرکٹیو اور اس میں کوئی مقصدی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جو ہے آپ کے تیرے 10 نائی ہیں، تیرے فلاں وہ ہیں، رنگ اور آپ کے۔ تو اقبال کی نظر میں لیریکل پوئٹری جس کو ہم غزل کہتے ہیں، جو ویسٹرن ورلڈ میں بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے، وہ نہ صرف قوم کے لیے مقصدی شاعری ہے بلکہ قوم کو اس کے راستے سے ہٹانے اور اس کو دوسری طرف آپ کے انوالو کرنے کے لیے، ادھر مغل آ کر ہماری کیا کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں اور ادھر بیٹھ کے ہمارا شہنشاہ جو ہے غزل لکھ رہا ہے معشوقہ کی۔ What is that؟ اس سے آپ کے تو غزل کی جو زبان ہے اس میں ایک رچاؤ ہے، اس میں ایک لگاؤ ہے، اس میں ایک ٹھیس ہے دل کی، تو وہ زبان استعمال اقبال نہیں کی۔ اب آئے گے ہم اس پر، آپ کے جو ہے وہ بتاتے رہو۔ تو اب اور 2 منٹ یہ بات سن لیجیے کہ یہ میں تمہیداً باندھ رہا ہوں، اس کے بعد سے غزل پر آ جاؤں گا تیزی سے۔ تو ہے کیا اس بال جبریل؟ بال جبریل کی غزلوں میں اگر کہا جائے تو کیا چیز ہے؟ 4 چیزیں ہیں جو مسلسل ملیں گی اب آپ کو۔ ایک یہ کہ یاد ہے آپ کے جو قرآن مجید کی آیت ہے یؤمنون بالغیب، یہ کتاب انہی لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فلسفہ، سائنس اور محسوسات جو غیب پہ ایمان نہیں رکھتے، سائنس مانتی نہیں۔ سائنس جو ہے کہتی ہے کہ جو ہے جب تک کہ میرے پاس آپ اس کا جو ہے یہ 5 حواس خمسہ سے اور شعور سے آپ اس کو درک نہیں کریں گے، میرے لیے کوئی چیز ایسی چیز نہیں۔ لیکن قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ یہ کتاب آپ کے جو ہے انہی کے لیے ہدایت کی جگہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فلسفہ اور سائنس اور موجودہ دنیا کی ٹیکنالوجی سے قرآن مجید کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے،
یہ اقبال کا بہت سینسیٹیو پارٹ جس کو مسلسل تکرار کرتے ہیں جو آئے گا ایک چیز. دوسری چیز جو اقبال بال جبریل کی یہ 77 نظموں میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں انسان کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے انسان کو جد و جہد کے لیے، کوشش کے لیے، سعی کے لیے، دن رات بھاگنے اور دوڑنے اور کام کرنے کے لیے بنایا. اگر ایک چیز آپ کے نگیٹو ہو رہی ہے تو دوسری طریقے سے پازیٹیو. تو ایک مرد مجاہد ہو، مرد کامل ہو، مرد مومن ہو، مرد قلندر ہو، یہ جتنے بھی اقبال کے مرد ہوں یا شاہین ہو یا آپ کے جو اقبال ڈائریکٹ آتے ہیں انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ انسان انسان نہیں ہے، مسلمان مسلمان نہیں ہے، مجاہد مجاہد نہیں ہے اگر وہ دن رات جد و جہد نہ کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرا پوائنٹ اقبال کی غزلوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پوری طریقے سے ایک اسٹرانگ اور نبرد کا آدمی بنائے، اس کو کئی طریقے سے پیش کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو اقبال کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس زمانے میں یہ غرب کی تعلیم نے کچھ ایسا کر دیا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن مجید 1400 سال کی پرانی بیکار سی آپ کے جو ہے کتاب ہے. اب آپ دیکھیے کہ ویسٹرن ورلڈ کتنی ترقی کر رہا ہے، ویسٹرن کہاں جا رہا ہے. تو اقبال یہ جو دانش فرہنگ ہے، یہ جو فکر فرہنگ ہے، یہ جو تعلیمات آپ کے مغرب ہے، اقبال یہ بتا رہے تھے کہ یہ اتنا جتنی روشنی دکھا رہے ہیں ویسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ضرر زیادہ ہے اور اس میں نفع کم ہے. تو یہ اسی وجہ سے پہلا شعر جو بال جبریل پر رکھا تھا کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. معنی کیا ہے کہ اٹھ، تو انسان ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو احسن التقویم کی پیداوار ہے، تو کمر بستہ اٹھ، خورشید کا سامان سفر تازہ کریں. دنیا نہیں بلکہ دنیا کی جو ہے آپ کے زمان اور مکان کو توڑ کر استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے خورشید کا سفر، یعنی ایک ایسی چیز جو منتہا ہو، جو ایک جگہ پہ پہنچے، یعنی جد و جہد کی انتہا کا جو ہے سفر. نفس سوختہ، یہ جو تھکے ہوئے ہیں، ہاں نفس کہتے ہیں سانس، سوختہ وہ جو بجھی ہوئی ہے، وہ جو خاموش ہے، وہ جو یہ کہ بس ایک آپ کے جو ہے چائے اور چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 16 روپے وظیفہ مل رہا ہے، اسی میں زندگی کر لیں گے، ایک ٹیچر بن گئے بس سے اسی میں. شام و سحر تازہ کریں، صبح اور شام اس کو جو ہے آپ کے تازہ کریں. اس وجہ سے کہ اب یہ نہ کہیں میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، بس اب کیا کروں اس سے زیادہ، آپ کے جو ہے بس ہے یہ مجھے جو ہے پینشن مل جائے گی، یہ کام کر لیا، ایک کتاب لکھ دیا، بس ہے تمام. اقبال نے بال جبریل کے پہلے شعر میں یہ بتایا کہ مقصد میرا اس بال جبریل کو لکھنا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو آمادہ کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تیار ہوں. پھر کہتے ہیں ایک بڑا خوبصورت شعر رکھ دیا کہ بھرتری ہری تھا جو سنسکرت کا عالم تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نام نازک بے اثر. اقبال یہ کہہ رہے ہیں میری یہ جو بال جبریل ہے یہ اثر تو کرے گی لوگوں پہ، مگر وہ جو تھرڈ کلاس قسم کے نادان ہیں they are not going to move. اس وجہ سے کہتے ہیں اگر ممکن ہوا کہ پھول کی پتی سے کوئی ہیرے کا جگر بھی کاٹ دے تو وہ ممکن ہے، لیکن نادان پر میرے کلام کا اثر ہوگا کہ ممکن نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ اسی وجہ سے کہتے ہیں اقبال یہاں پر شعر اس کو کئی جگہ سے پڑھا جاتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. اگر میں اس طرح سے پڑھوں کوشچن مارک کے طور پر تو ہر ایک کہے گا امپاسبل، پھول کی پتی سے آپ کیسے آپ کے جو ہے ہیرے میں سوراخ کریں گے.
یا اگر میں بیانیہ طریقے سے پڑھوں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو آپ کہیں گے یہ شخص کہہ رہا ہے کٹ سکتا ہے۔ دیکھا آپ نے، اس کو کہتے ہیں شاعری، لہجہ بدل دیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں اگرچہ کہ امکان ہے کہ ہیرے کا جگر بھی آپ پھول کی پتی سے کاٹ سکیں، لیکن مطمئن رہیے کہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو میرا جو کلام ہے یہ نرم و نازک ہے، جو سیکرٹ سے بھرا ہوا، جو رموز سے بھرا ہوا، جو ایڈوائس اور جو مقاصد سے پورا لبریز ہے، کوئی اثر نہیں کرے گا۔ پہلی غزل کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جو حمدیہ غزل ہے میری نظر میں، میری اسٹڈی پرانی ہے آپ کے جو ہے بال جبریل پر۔ تو نے یہ کیا غزل کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راستہ سینے کائنات، کمال کا شعر ہے یہ۔ اس پہ جو ہے 10 منٹ بات ہو سکتی ہے، میرے پاس جو ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں ہے، تو میں صرف آپ لوگوں کو یہاں پر بعض چیزیں اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو آئیے، تو معلوم یہ ہوا کہ بال جبریل کی غزلوں پر اساتذہ کی مختلف رائے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ خود اقبال نے بعض غزلوں کو افکار پریشان کہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو حیت میں غزل ہیں، لیکن معنی میں اور زبان کے لحاظ سے انگلی رکھی جا سکتی ہے کہ کیا اس کو غزل کہیں یا کچھ اور کہیں۔ یوسف حسین آل سرور اور ڈاکٹر عبداللہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نہ زباں کوئی غزل کی، نہ زباں سے باخبر میں، خود اقبال اقرار کرے، نہ زباں کوئی غزل کی، میری زبان جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ غزل کی زبان نہیں ہے۔ اقبال ہنس ہنس کے 50 مقام پر اس واقعے کو طے کیا کہ اقبال جب گئے ہیں لکھنؤ میں، تو لکھنؤ کا سب سے بڑا شاعر اس وقت میر انیس کا جو ہے نواز پیارے صاحب رشید، اقبال ان کی خدمت میں پہنچے لکھنؤ میں۔ پیارے صاحب رشید اس وقت تقریباً آپ کے 70-72 سال سے لکھنؤ کا سب سے بڑا شاعر، درجنوں جس کے شاگرد پیارے صاحب کے۔ اقبال پہنچے ان کے حضور میں اور اقبال نے پھر اپنی غزل سنائی۔ کون سی؟ لباس مجاز، وہ جو مشہور آپ کی غزل ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ اقبال سناتے تھے لوگوں کے سامنے، اور بہت لکھا ہوا ہے کتابوں میں، تو منہ کھول کر یہ بوڑھا آپ کے جو ہے پیارے صاحب رشید بس دیکھ رہے تھے اقبال کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں جب شعر پڑھتے ہوئے اپنی جو ہے نظر سے دیکھ رہا تھا پیارے صاحب رشید کو، تو ایک تعجب کاری تھا ان کے چہرے پر، اور مجھے وہ عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی یہ زبان غزل کی سنی نہیں تھی، انہوں نے کبھی یہ آپ کے الفاظ غزل میں سنے ہی نہیں تھے۔ غزل کا سب سے عظیم شاعر تو اقبال تو اسی وجہ سے اقبال نے خود اختیار کیا ہے، نہ زباں کوئی غزل کی، نہ زباں سے باخبر میں، کوئی دل کشا صدا ہو، عجمی ہو یا کہ تازی۔ تو میں تو آپ کے جو ہے دلوں کو کھولنے کی جو ہے ایک آواز دیتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود اقبال نے اقرار کیا، میری ادا میں نہیں ادائے محبوبی، کہ بانگ سور اسرافیل دل نواز نہیں۔ جب آپ کے اسرافیل کا سور بجایا جائے گا زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، تو وہ تو آپ کے جو ہے غزل کی طرح سے یا جگجیت سنگھ کی طرح سے آواز نہیں رکھے گا، وہ تو ایک وحشتناک آواز ہوگی۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو غزلیں ہیں اس میں یہ محبوبی ادائیں جو ہے بس نہ دیکھیں۔ وہ اقبال جو پہلے جو غزلیں لکھتا تھا اس میں وہی داغ کرا لکھتا تھا، کیا مزہ بلبل کو آیا شیوے بیداد کا، ڈھونڈتی پھرتی ہے اڑ اڑ کر جو گھر صیاد کا۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ داغ ہے۔ تو بہرحال تمہید ختم ہوئی، آتے ہیں مطالب پر۔ 50ویں غزل آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے، تو میں نے 50ویں غزل کو کے بجائے 49ویں غزل سے شروع کیا ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ 50 سے 61 تک۔ 50ویں غزل آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے، کیونکہ دوسرے دن جو مجھے لسٹ دی گئی تو اس لسٹ میں وہ لسٹ ہے۔ آئیے
غزل نمبر 49 کہتی ہے بال جبریل، یہ چار شعر کی غیر مرتب غزل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک، رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک۔ بہت مشکل شعر۔ اس شعر کا، اس مطلع کا سب سے اہم جو ترکیب ہے وہ اندیشہ چالاک ہے۔ ترجمہ جو کیا گیا اقبال کے ساتھ، ترجمہ کئی لوگوں نے کیا ہے، لیکن ترجمہ جو کیا گیا اقبال کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ جی اندیشہ چالاک یعنی ریاکاری، عیاری، نہیں۔ اقبال کی جو شاعری ہے ابہامی ہے، ظاہری ایک معنی ہے، آپ ڈیپتھ میں جائیں تو اقبال کہہ رہے ہیں فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک۔ اقبال یہاں پر ان چاروں مصروں میں خاک کی بات کر رہے ہیں۔ ہم خاک سے بنے، ہم ایسی خاک سے بنے ہیں کہ نور نے ہم کو سجدہ کیا ہے حکم الہی کے بعد۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ نور چالاک ہے، چالاک کے کئی معنی ہیں۔ چالاک کے معنی پھرتی کے ہیں، چالاک کے معنی پاور کے ہیں، چالاک کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری طریقے سے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نوری نہیں، میں یہ جن اور ملائک جو نور کے ہیں یا جو دوسری مخلوقات جو نور کی ہیں، فطرت نے نہ بخشا مجھے اندیشہ چالاک۔ وہ پھرتی، وہ تیزی، وہ برقی، وہ پاور مجھے نہیں بخشا ہے۔ یعنی اقبال یہاں پر مجھے کے ساتھ پورے انسان کو اور انسان کامل کو جو ہے ملا رہے ہیں۔ رکھتی ہے مگر طاقت پرواز میری خاک، مگر میں ایسی خاک ہوں کہ اگر میں چاہوں تو زمان اور مکان کے یہ اشاروں کو توڑ کے باہر نکل جاؤں۔ رکھتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں۔ یعنی قدرت نے مجھے اگرچہ کہ وہ چیز نہیں دی لیکن یہ چیز دی ہے۔ وہ خاک کے ہے جس کا جنون سیقل ادراک۔ میں وہ خاک ہوں کہ اگر میں جنون، کیونکہ فرشتوں اور ملائک they are computerized، ان کے پاس عشق و جنون وغیرہ نہیں ہے، ان کے پاس وہی کام ہے جس کے لیے ان کو سپرد کیا گیا ہے۔ انسان کی وہ چیز ہے کہ مجبور اور مختار کے درمیان کیفیت رکھتا ہے۔ اندھے فقیر کو 100 روپے بھی دے سکتے ہیں، آپ اندھے فقیر کے کشکول سے 10 روپے چرا بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان بد کام بھی کر سکتا ہے، اچھا کام بھی کر سکتا ہے۔ کوئی دوسری مخلوق کچھ کر نہیں سکتی سوائے جو چیز کے ان کو جس کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ خاک کے ہے جس کا جنون سیقل ادراک۔ میں وہ خاک ہوں کہ اگر میں عشق اور جنون کی حد پہ پہنچ جاؤں تو مجھ سے عقل جو ہے جلا لیتی ہے، عقل روشن ہو جاتی ہے، عقل آپ کے جو ہے نورانی ہو جاتی ہے۔ وہ خاک کے جبریل کی ہے جس سے خبر چاک۔ حاجی صاحب یہ جو یہ بات کر رہے ہیں ہم اس میں غالباً یہ چالاک ہونے سے زیادہ اندیشے پر زور زیادہ ہے، یعنی اندیشہ ہے چالاک، یعنی وہ لوگ جو تذبذب میں رہتے ہیں، جو عقل استعمال کر کے کہ بھئی یہ کریں یا یہ نہ کریں، اس کے مقابلے میں جو مجھے یقین کی جو وہ جرت کی جو عطا کی گئی ہے، یقین کی منزل، یقین کی منزل، ہاں میں عرض کیا کہ دو معنی جو بیان کیے گئے اندیشے پہ زور زیادہ ہے۔ نہیں، اندیشہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، اندیشہ چالاک جو ہیں دونوں اس شعر کے دو معنی ہیں جو علماء نے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یعنی جو بتایا نا میں نے کہ اندیشہ چالاک یعنی جو ہے ریاکاری کرنا، یا یہاں پر آپ کے جو ہے معنی ہے کہ چاپلوسی کرنا یا فلاں کرنا، وہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ نہیں، اقبال یہاں پر وہ ایک چھوٹے سے معنی، اقبال یہاں پر آپ کے خاکی انسان کی جو ہے جو خاک ہے، یہ پوری غزل خاک پر ہے۔ اس غزل کے چاروں شعروں میں خاک ہے۔ اس غزل کا مقصد جو ہے انسان کی جو ہے خاک کی عظمت بتانا ہے، فضیلت انسان
اقبال کی جو ہے، اب آئیں گے ہم اس پر. دیکھیے وہ خاک، مقصد کیا کریں، یہ انسان کے بارے میں کریں، وہ خاک کے جس کا جنوس ہے سیقل ادراک، جو وہ یہ خاک ہے. کیونکہ اقبال کا جو فلسفہ ہے عقل اور جنون کا، اس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری جو خاک ہے، اس کا جو جنون ہے، اس کا جو عشق ہے، وہ عقل کو جلا دیتا ہے. یعنی عقل میرے جنون کے سامنے کچھ نہیں ہے. وہ خاک کے جبریل کی ہے جس سے خباچہ. آگے اقبال، جبریل کون ہے؟ رئیس ملک ہے. آگے دوسرے شعر پہ میں کس سے مخاطب ہوں، یعنی جبریل بھی جو ہے سربراہ ہیں. جبریل خود رشک کر رہے ہیں کہ انسان کی فضیلت کیا ہے. یعنی اقبال یہاں پر وہ لو لیول پر گفتگو ہے. اگر ہم انسان سے انسان کو ملائیں، اقبال اس پوری غزل کا محور جو ہے انسان کی تخلیق اور مشت خاکی پہ رکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. وہ خاک کے پروائے نشیمن نہیں رکھتی. آگے اقبال آپ کے جو ہے مرد مومن پر، مرد مجاہد پر، عبدو پر، وہ خاک، کیونکہ حضور خود آپ کے جو ہے نمونے بشر ہیں. وہ خاک کے پروائے نشیمن نہیں رکھتی، چنتی نہیں پہنائے چمن سے خس و خاشاک. وہ شخص، وہ انسان جو اس وسعت پہنائے آپ کے جو ہے دنیا میں، دنیا داری میں خش و خاشاک نہیں چنتا. یعنی مال و ثروت و ان چیزوں کی پیچھے آپ کے جو ہے دیوانہ باد نہیں گھومتا. اس کو جو ہے پروائے نشیمن نہیں رہتی. اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو. کیا مانی بتائیے؟ اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو، کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو ارکھنا. اس شعر نے پوری غزل کو حل کر دیا مثلا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں خاک ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اقبال کے پاس سوز و گداز خاک، یعنی انسان کی جو رحمت للعالمین سے انسان جو کشف کرتا ہے، اخلاقیات جو، یہاں پر اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے وغیرہ ہیں، ستاروں کو یہاں پہ ارخناک جو ہے، اقبال نے یہ جو ترکیب بنائی ہے کہ ستاروں کو بھی جو ہے پسینہ آ جاتا ہے، یعنی اس کی ان کی چمک آپ کے مان پڑ جاتی ہے. ستارے جو مشہور ہیں پوری دنیا میں چمک سے. اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو، یعنی اس خاک کو اللہ نے اس دل کو جو خاک سے بنا ہے، وہ سوز و گداز، وہ درد، وہ آپ کے جو ہے بخشا ہے کہ یہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے سامنے مان ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو آنسو کے قطرے ہیں وہ ستاروں سے زیادہ چمکدار اور ان میں ستاروں سے زیادہ روشنی، جو انسان کے جو جیسے اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ بہت ہی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے آنسو جو قطرے جو تھے کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے. ہاں اقبال کے دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے شاعر کے اشعار کو جو ہے آپ کے پوری طریقے سے استعاروں میں جو بیان ہوتے ہیں، استعارہ جو ہے، استعارہ میٹافور ہے. استعارہ جو ہے شاعر ہر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. آنسو معنی فقط یہی ہے کہ آنسو کی ایک وقت ہے، آنسو سے خاک نم ہو سکتی ہے. آنسو جو ہے اس وقت آتے ہیں جب دل میں درد و گداز ہوتا ہے. درد و گداز اس وقت آتا ہے جب دل میں عشق ہوتا ہے. عشق اس وقت آتا ہے جب آپ کی معرفت الہی ہوتی ہے. یہ پورے ذریعے ہیں. ایک غزل پہ اتنا ہم نہیں رک سکتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اقبال کی یہ غزل جو 4 شعر کی ہے، یہ اس کا جو جوہر ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے، وہ انسان کی تخلیق پر اور احسان التقریب پر ہے، انسان کے کیریکٹر پر ہے، اور اس کی معراج جو یوں سمجھیے کہ مرد مجاہد، مرد کامل پر ہے. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں دوسری غزل، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. 3 شعر کی غیر مرتب غزل ہے. غزل نمبر 51. اقبال نے اگرچہ کہ اس غزل کو اپنے سے منسوب کر لیا ہے، لیکن اس غزل میں بھی فضیلت انسان.
انس و جن کا فرق اور ارتقاء آدم کو پیش کیا ہے اقبال کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی. حضور الہی میں فرشتوں نے اقبال کی شکایت کی، گستاخ ہے، کرتا ہے فطرت کی حنا بندی. فطرت کی حنا بندی یعنی پہاڑ نہیں کہتا کہ یہ آپ کے درے میں کیوں گھاس اگ رہی ہے. پہاڑ یہ نہیں کہتا کہ اس پر آپ کے جو ہے جھاڑ کیوں اگ رہے ہیں. لیکن انسان اقبال کہتا ہے کہ یہ جو فطرت کی حنا بندی ہے، یہ فطرت کا جو سنگار ہے، یہ فطرت کی جو ہے اس کا سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے ایسا، یہ کیوں ایسا، یہ کیوں اس طرح سے ہوتا تو ٹھیک ہوتا. انسان ہمیشہ نیچر کے ساتھ، فطرت کے ساتھ آپ کے جو ہے ایک قسم کی گفتگو اور ایک قسم کے مکالمے میں چلتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاکی ہے مگر اس کے ہیں، خاکی ہے مگر اس کے ہیں انداز، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی. حضور یہ انسان ہے، خاکی ہے، خاک سے بنا ہے، لیکن اس کے جو فکر ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عرشی فکر کا، آسمانی فکروں کا حامل ہے. اور یہ کسی اپنی وطنیت کو، اپنی قومیت کو، اپنی رنگ و نسل کو اہمیت نہیں دیتا. یعنی اس کو وطنیت سے، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرقندی. نہ وہ کہتا ہے کہ میں ایران کا کاشی ہوں، نہ کہتا ہے میں سمرقند کا ہوں، نہ شامی ہوں، نہ رومی ہوں، نہ میں سفید ہوں، نہ کالا ہوں، نہ میں سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ. اس نے فرشتے تڑپ کیا جانے، تڑپ آتی ہے عشق سے، تڑپ آتی ہے جنون سے، تڑپ آتی ہے انسان کے ولولوں سے، جذبات سے. تو وہ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو ہمارے دل میں کیا سوز و گداز ہے، ہمارے پاس کیا تڑپ عشق ہے. آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی، اور انسان سے کہتا ہے تو اپنی معرفت جان، تو نائب اللہ فی الارض ہے، تو اللہ کا تنہا خلیفہ ہے زمین پر. تو اپنی حیثیت کو جان کہ تیرا رتبہ کتنا بالا. تو آداب خدا بندی جو ہے انسان کو سکھاتا ہے کہ تو بہت نیچے کی گفتگو کر رہا ہے، تو اپنی منزلت کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو اپنے رتبے کو سمجھ کے تجھے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اپنے رتبے کو سمجھ کے تجھے خدا نے نائب اللہ فی الارض قائم کیا، تو اپنے جمال کو سمجھ کے تو احسن التقویم ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اقبال یہاں پر وہی فضیلت انسان کی گفتگو کرتا ہے، وہی انسان کو اپنے محور پر، اپنی جگہ پر، انسان کو اپنی جو ہے کلن وہ جو عظمت ہے اس کو آشکار کرتے ہیں اس 3 شعروں میں. مقصد وہی ہے. اب آئیے اور ایک غزل دیکھیے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اشاروں میں بات چیت ہو اور 10 غزلیں، اس کے بعد سے سوالات ہوں تو اس کا جواب میں دوں گا. بیچ میں اگر سوالات ہوتے رہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ میں پھر اپنے مقصد تک، بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، ایک غزل پر 1 گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اقبال کا کلام جو ہے آسان نہیں ہے. اقبال کے کلام کو جو ہے کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اقبال کے کلام کو اقبال ہی سے سمجھیں. غزل 52 جو ہے 7 شعر کی، وہ بھی غیر مرتب غزل ہے، ردیف نہیں ہے. غزل مشکل اس وجہ سے ہے یہ کہ یہاں پر تلمیحات ہیں اور اشارات ہیں. تلمیحات کیا ہے؟ تلمیحات یعنی جیسے کوہ ہے طور. اب یہ پورا ایک طریقہ ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ید بیضا کوہ طور، آپ کے تجلی، آپ کے جو ہے لن ترانی، وہ پورا آپ کے جو ہے چلتے رہے گا. اسی طریقے سے آپ کے جو ہے اساطوری چیزیں، نے مہرہ باقی، نے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی. بہت خوبصورت شعر. تو شطرنج کی جو بازی ہے
جس میں مہرے حرکت کرتے ہیں اور اس میں آپ کے ایک کو شکست ہوتی ہے اور دوسرا. تو کہتے ہیں کہ جیتا ہے مصر اور دووں کو پہلے پڑھیے. جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی. مانی یہ کہ مولانا روم جو علم کلام، فلسفہ اور حکمت سے دین کے اور مخصوصاً قرآن کی تعویل اور تفسیر نہیں کرتے اور اس میں بلیو نہیں کرتے، جبکہ فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر 8 جلدوں میں لکھی ہے، جو حکمت اور فلسفے کے امام ہیں. تو اقبال وہی چیز جو میں نے پہلی کہی کہ قرآن کو حکمت اور فلسفے سے ثابت کرنے کے خالی مخالف. جیتا ہے رومی، ہارا ہے رازی، اس وجہ سے کہ رازی نے جو یہ کام کیا صحیح کام نہیں کیا. ایک جگہ کہتے ہیں میں من سرمۂ رازی از چشم شستم، میں نے رازی کا سرما اپنی آنکھوں سے دھو دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو فلسفہ اور حکمت ہے وہ قرآن مجید کی تعویلات اور تفسیر اور تشریح اور ترجمے کے لیے ناکافی ہے. اسی لیے مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ استدلال کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. یہ جھاڑ جو ہے اس کو کوئی آپ کے جو ہے بیج لگایا، بیج کہیں سے آپ کے پھل سے آئے، پھل کو کسی نے آپ کے یہ کیا کرتے ہوئے جب آپ پہنچیں گے ایک جگہ تو آخر میں یہ ہوگا کہ دنیا کو خدا نے بنایا. تو پھر دلیل اور علت، تو سوال پھر یہ آئے گا سائنس کا، خدا کو کس نے بنایا؟ یہاں رک جائیں گے آپ. تو معلوم یہ ہوا سائنس کے لحاظ سے آپ توحید کو ثابت نہیں کر سکتے. اگر دلیل اور علت کی بات کریں کہ یہ ٹیبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بڑھائی نے اس کو بنایا. یہ دنیا ہے تو کسی نے اس کو بنایا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس کو کس نے بنایا؟ جب یہ سوال کرے گا کوئی تو آپ کے پاس جواب نہیں رہے گا، اس وقت کہے گا. تو معلوم یہ ہوا اقبال یہ کہہ رہے ہیں، اور مولانا روم کا شعر جو ہے بہت مشہور ہے کہ گر با استدلال کار دی بود. اگر یہی دلیلوں کا استدلال جو ہے اگر یہ دین کا کاروبار کرے، فخر رازی رازدار دی بود، تو پھر فخر رازی جو نیگلیکٹ ہو چکا ہے، جو مردود ہو چکا ہے، وہ تو رازدار دین ہو جاتا ہے. وہ سب سے بڑا آپ کے جو ہے دین کے رموز جاننے والا ہوتا. یعنی مولانا روم 700 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں آپ کو قبول کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے دلیل اور شاہد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کے دل جواب دیتا ہے. دوسرا شعر ہے کہ روشن ہے جان میں جمشید اب تک، شاہی نہیں ہے بے شیشہ بازی. پہلا شعر تو میں پڑھ دیا کہ نے مہرہ باقی نہ مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. روشن ہے جام جمشید اب تک، شاہی نہیں ہے بے شیشہ بازی. یعنی وہ تو 1400-1500 سال پہلے ایران کا جو بادشاہ تھا آپ کے پرویز جمشید، تو اس کے پاس ایک شراب کا پیالہ تھا، ایک پیالہ تھا جس میں وہ دیکھ کر آپ کے کیا کہتے ہیں پوری دنیا کے، وہ جھوٹے باتیں کرتا تھا. Who is going to look؟ کہہ رہے ہیں ابھی بھی وہی چل رہا ہے، ابھی بھی شیشہ بازی چل رہی ہے ہمارے پاس، شہنشاہوں کے پاس شراب خوری چل رہی ہے، عیاشی چل رہی ہے، جھوٹ چل رہی ہے. تو کوئی چیز بدلی نہیں ہے. اگر شہنشاہی باقی ہے تو جمشید کی جو ہے کارگزاری آج بھی باقی ہے. روشن ہے جام جمشید اب تک، 1500 سال پرانی تاریخ نہیں ہے، اب تک روشن ہے. شاہی نہیں ہے بے شیشہ بازی. جہاں جہاں شاہی ہے وہاں پہ شیشہ بازی چل رہی ہے. دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، ہم سب جمعے کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، پنج گانا نماز پڑھتے ہیں،
مگر جب دل ہی مسلمان نہیں ہے تو نہ تو مسلمان ہے نہ میں مسلمان ہوں۔ میں جانتا ہوں انجام اس کا جس معرکے میں ملا ہو بازی۔ اقبال آ گئے۔ ملا یہاں پر استعارے کے طور پر آیا ہے، نہ لیں کہ جو ہے امامہ ہے یا پگڑی ہے۔ ملا ہر وہ شخص ہے جو ایک کانفیڈنٹ، جو ایک ریسٹرکٹڈ، جو ایک ٹنل ویژن فکر کا حامل شخص ہے۔ وہ کلین شیو بھی ہو سکتا ہے، وہ لمبے بالوں والا بھی ہو سکتا ہے، وہ خانخواہ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جج بھی ہو سکتا ہے، وہ پرائم منسٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ شہنشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ملا جو ہے یہاں پر اقبال نے اس لیے لفظ لایا ہے کہ عام طور سے یہ ایک استعارہ ہماری شاعری میں چل رہا ہے، لیکن صاف بات کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں انجام اس کا جس معرکے میں ملا ہو غازی، کیونکہ ملا تو پلٹ جائے گا، پیسے دے کے آپ کے جو ہے منوا لیا جائے گا، کرپشن جو ہے پوری طریقے سے اس کو اپنی طرف کر لیا جائے گا، تو معرکہ کہاں جیتیں گے آپ؟ صداقت کہاں ہوگی؟ حق کی بات کہاں ہوگی؟ ترکی بھی شیریں، تازی بھی شیریں، ترکی زبان بھی جو ہے میٹھی ہے، عربی زبان بھی میٹھی ہے، حرف محبت ترکی نہ تازی ہے، لیکن مسلمانوں میں جو محبت ہو، انسانوں میں جو محبت ہو، وہ نہ پنجابی کی گفتگو کرے، نہ اردو کی گفتگو کرے، نہ سندھی کی گفتگو کرے، نہ پشتو کی گفتگو کرے، نہ فارسی، نہ محبت جو ہے، جو اصل دین ہے، وہ سب سے بڑی آپ کے جو ہے میٹھی دنیا ہے، میٹھی زبان۔ اقبال اس غزل میں اختلاف عوام کو جو ہے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور محبت کا درس دے رہے ہیں۔ آزر کا پیشہ خارہ تراشی، آزر کا کام کیا ہے؟ بت بنائے، کار خلیلہ خارہ گدازی، اور حضرت خلیل کا مسئلہ یہ ہے کہ بت توڑ دے، تو ایک بت ساز ہے، ایک بت شکن ہے، ایک بت بناتا ہے، ایک بتوں کو گلاتا ہے۔ یہاں پر بھی آزر اور خلیل استعارے کے طور پر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا رہے گی ایسے لوگ رہیں گے جو بت سازی کرتے رہیں گے، پرائم منسٹر ہے تو اس کے سامنے کھڑے رہ کر آپ کے جو ہے تعریفیں کریں گے، اس کو بت بنائیں گے، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جو جیلوں میں آپ کے جو ہے ان کو توڑتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے گلا دیں گے۔ پھر آخری جو ہے حمدیہ شعر رکھ دیا اس غزل کا 7واں شعر، تو زندگی پائندگی، میرے معبود، میرے محبوب، تجھ سے میری روشنی، میری زندگی ہے، کیونکہ تو پائندہ ہے، تو ہمیشہ زندہ جاوید ہے، باقی ہے جو کچھ سب خاک باز، باقی تمام دنیا جو ہے آپ کے فنا ہے، باقی تمام دنیا آپ کے جو ہے خاک بازی ہے، لیکن ایک تیری محبت ہے، ایک تیری محبوبت ہے، تو میرا محبوب ہے۔ تو یہ 7 شعر کی جو غزل ہے، ہر شعر اس کا علیحدہ ہے، لیکن اس کو اگر آپ جوڑیں، اس کو پوری طریقے سے دیکھیں، تو اس میں وہی فضیلت انسان، آج کے دور میں انسان کی جو مسائل ہیں اس کی بارے میں گفتگو آپ کے جو ہے اقبال نے کی ہے۔ غزل نمبر 53، گر میں فغاں ہیں جرس اٹھ کے گیا قافلہ، وائے وہ رہرو کے ہے منتظر راہ۔ میں نے بات کہا پہلے، اقبال کی غزل میں انسان کو جو ہے، اقبال یہ کہتے ہیں جرس، جرس کے معنی کیا ہے؟ یعنی قافلے میں گھنٹی ہوتی تھی، وہ گھنٹی بجائی جاتی تھی کہ چلو وقت ہو گیا، اب یہ قافلہ نکل رہا ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ گر میں فغاں ہے، چیخ رہا ہے جرس، گھنٹی بج رہی ہے، اٹھ کے گیا قافلہ، اٹھ جا، چلا جا رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے۔ وائے وہ راہ رو، وائے ہو افسوس اس قافلے میں شامل شخص کی جو منتظر راحلہ ہے کہ سواری آئے تو میں اس پر بیٹھوں اور پھر اس سواری کے ساتھ اس کاروان میں جاؤں۔ امکان سواری نہ آئے، ہر ایک شخص کو سواری نہیں ملتی، ہر ایک شخص کو وہ چانس نہیں ملتا، تو اگر آپ اس چانس کے منتظر رہیں گے
تو زندگی کا قافلہ آگے نکل جائے گا. پیدل ہو، بھاگتے ہو، بغیر سواری ہو، منتظر راحلہ نہ ہونا چاہیے آپ کو. یعنی آپ کو جو ہے اسباب کا منتظر نہیں ہونا چاہیے. میرے ایک دوست کہہ رہے تھے بھائی ذرا سا میں وظیفہ لے لوں، آپ کے پینشن لے لوں تو کتاب لکھوں. میں نے کہا تقی عابدی تو ابھی تک کئی کتابیں لکھ چکا ہے، آپ کے جو ہے انتظار کرو گے کبھی زندگی میں نہیں لکھ سکتے. وقت ہی نہیں دیتا زندگی. ہر روز کل کا آنے والا جو ہے آپ کو کل کی چیز لاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو سواری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہم کو جو ہے ایک امتحان دے کر ایک جگہ جاب کا جو ہے آپ کے انٹرویو دے کے خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی شام میں آپ کی اپلیکیشن دوسرے جاب کی ڈالنا چاہیے. راحلے کے منتظر مت ہو، اس وجہ سے منتظر مت ہو کہ وہ کام کر دے گا، کبھی سواری نہیں آئے گی، ضرورت نہیں ہے. کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ یو کیناٹ ڈیپینڈ آن آپ کے اینی فیکٹر. تیری طبیعت ہے اور تیرا زمانہ ہے اور تیرے موافق نہیں خان خواہی سلسلہ. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خانخواہوں کا آپ کے جو ہے دشمن نہیں ہوں، لیکن خانخواہوں میں جو پرانی گردشیں تھیں، اب زمانہ بدل چکا ہے. اب زمانے کی جو ہے یعنی خانخواہ اب کا سلسلہ اس وقت تیرے لیے وہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتا جو آج کے زمانے کے ساتھ چل سکتے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ تیرا زمانہ بدل چکا ہے، تو تو چاہیے کہ آج کے ترقی کے دور میں وہ جو فکر خانخواہی ہے کہ بھائی کچھ مل گیا، کچھ کھا لیے، کچھ سو گئے، اس کی اب ضرورت نہیں. دل ہو غلام، دل ہو غلام خرد یا کہ امام خرد، سالک رہے ہوشیا سخت ہے یہ مرحلہ. تو اگر آپ دل کو عقل کا غلام کر دیں یا عقل کو، دل کو آپ کے عقل کا امام کر دیں، یہ فیصلہ مشکل ہے. مگر اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دل کی رہبری سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تو اقبال یہ فیصلہ ہم پر چھوڑتے ہیں، لیکن اپنا نقطہ نظر دے دیتے ہیں کہ اگر تو دل کو امام بنائے، اگر تو دل کی سنے تو عقل کی وہ رہنمائی کر سکتا ہے. اس کی خودی ہے، یہ اس کا حاصل شعر ہے اس غزل کا. اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پر گلا. بڑا خوبصورت شعر. ہم لوگ جو ہیں جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو اگر جاب نہیں ملا تو کہتے ہیں اس نے جاب نہیں دیا. جب آپ جاب لے لیتے تو کہتے ہیں میں جاب لے کے آیا ہوں. یعنی بلیم نیگیٹیوٹی کا ہمیشہ دوسروں پہ ڈالتے، ہیلا تقدیر کا بناتے. ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تو ہم اگر یہ کریں کہ کہتے ہیں اس کی خودی ہے اسیر، اس کی خودی ہے ابھی شام و سحر میں اسیر، گردش دوراں کا ہے جس کی زباں پر گلا. بھائی وہ آیا ہی نہیں، اس نے جاب ہی مجھے نہیں دیا، میں گیا اتنی آپ کے جو ہے ٹھنڈک تھی، 6 فٹ برف تھی، میں جا نہیں سکا. تو یہ پورے جتنے بھی غم دوراں کے آپ گلے کرتے رہیں گے تو آپ کی خودی ہمیشہ اسیر رہے گی. یعنی معنی یہ ہے بی پریپیئرڈ کہ کل کا آنے والا آپ کو جو ہے پوری طریقے سے آزمائے گا. اقبال کیوں پڑھتے ہیں؟ اقبالیات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اقبالیات اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ایک اسپرٹ دیتی ہے اقبال، ایک زندگی میں پوری طریقے سے توانائی دیتی ہے، مذہب حق کو سمجھنے کی آپ کے جو ہے روشنائی دیتی ہے. تیرے نفس سے ہوئی آتش گل تیز تر، مرغ چمن ہے یہی تیری نوا کا صلہ. آپ یہ کہتے ہیں میں نے اتنی قوم کے لیے اتنا کام کیا، یہ قوم نے مجھے کیا دیا؟ اقبال کے لیے اتنی مشکلات ہوئی. اقبال اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں کہ یہ جو بلبل تو جو یہ گا رہی ہے پوری زندگی، چھوٹی سی اپنی زندگی میں گا رہی ہے، تجھے کیا صلہ ملا؟ اس کی فکر مت کر، صرف یہ دیکھ کہ تیری اس آواز کی خوش سے پھول خوش ہو کر یہ پورا چمن جو ہے آتش گل ہو گیا، کرسمس ہو گیا. یعنی اے اقبال، تو نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں 63 سال کی زندگی میں قمری لحاظ سے تو نے جو پیغام دیا
تجھے خوش ہونا چاہیے کہ آج دنیا کے چپے چپے میں تیرے اشعار کو پڑھ کر روشنی حاصل کی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نیکی کی جائے، ایک فارسی کا آپ کے جو ہے پراورب ہے، نیکی کن در دجلہ بنداز، اگر تم نیکی کر کر اس نیکی کو دریا میں بھی دجلہ میں بھی ڈال دو گے، کیونکہ دریا جب بہتا ہے تو واپس پلٹ کے نہیں آتا، لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ نیکی کن در دجلہ انداز، اگر تم نیکی کر کر نیکی کو آپ کے دریا میں بھی ڈالو گے، بعض بار میں کیا کر وہ پلٹ کر تمہارے پاس آئے گی۔ تو نیکی ہی ایک ایسی چیز ہے جو پلٹ کر آپ کے جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کے جو ہے پہنچتی ہے۔ تو اقبال وہی کہہ رہے ہیں کہ صلے کی توقع مت کرو، ہر بڑے کام کی تکمیل ہے خود اس کا صلہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صلہ جو ہے آپ کے پوری طریقے سے چلے گا۔ اب غزل 54، میری نواسے ہوئے زندہ عارف و امین، دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشامی۔ اقبال کہتے ہیں، اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال کی تعلیم مرنے سے 10 منٹ پہلے بھی راجہ حسن اختر کے قول کے مطابق اقبال نے وہ 4 مصرے کہے تھے کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت۔ راجہ حسن اختر سے معتبر کوئی شخص نہیں ہوتا، انہوں نے لکھا کہ 10 منٹ پہلے انہوں نے میرے سامنے یہ آپ کے 4 مصرے کہے۔ تو اقبال کو یقین تھا کہ اقبال جو راز کی باتیں کر رہے ہیں، اقبال جو ناصحانہ بات کر رہے ہیں، اقبال جو قوم کو آپ کے ارشاد کر رہے ہیں، وہ اقبال کا جو ہے ایک بہت بڑی عافیت تھی، اقبال کی ایک توفیق تھی۔ تو کہتے ہیں میری نواسے ہوئے زندہ عارف و عامی، یعنی وہ شخص جو عرفان کی منزل پر ہے، عالم ہے، پہنچا ہوا، اللہ کے عرفانیت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ بھی، اور عامی بھی، وہ معمولی شخص جو کچھ نہیں جانتا، عامی ہے، صرف ایک شعر سن لیتا ہے۔ دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشامی، میں نے انہیں جوش عمل دیا ہے۔ میری زندگی میں اقبالیات کے لیے میں نے لکھا ہے کئی جگہ کہ ایک مرتبہ میں جب 14-13 سال کا تھا تو میں گیا ایک کلینک میں ڈاکٹر طاہر علی کی، مجھے کافی بخار تھا، میرے والد لے گئے تھے، تو میں نے ایک شعر دیکھا، اے طائر لاہوتی اس رشت سے موت اچھی۔ میں پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس شعر نے میری زندگی کا، میں کئی دن تک سوچتے رہا، جس رشت سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، کو تو سمجھنے لگا، لیکن یہ طائر لاہوتی میں شاید 5-6 سال تک بھی سمجھ نہیں سکا۔ تو بعض وقت ہوتا ہی ہے کہ ایک شعر بھی انسان کی زندگی کو منتخب کر دیتا ہے، ایک چیز چھوٹا سا آپ کے جو تجربہ بھی ہے آپ کے انسان۔ تو اقبال کہتے ہیں دیا ہے میں نے انہیں ذوق آتش آشامی، آتش آشامی پینا، یعنی کس طریقے سے آپ کو پیا جائے، کس طریقے سے جوش عمل دیا جائے۔ پھر کہتے ہیں حرم کے پاس کوئی آجمی ہے زمزم اجم، کہ بار بار کہ تار تار ہوئے جامہائے احمرانی۔ جب کوئی شخص حج پر جائے، جب کوئی قوم حج پر جائے، تو وہاں تو آپ کے جو ہے کوئی شک کی گنجائش نہ رہے کہ وہ اسلامی عقائد کو آپ کی پوری طریقے سے انجام دیں گے، کیونکہ حضور کعبہ میں، لیکن وہاں پر ایک آدمی کہہ رہا تھا، ایک آجمی، ایک معمولی سا شخص کہہ رہا تھا کہ یہ حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ احرام بندھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں کوئی مذہب کی آپ کی اہمیت اور واقفیت نہیں ہے، یعنی احرام باندھ کر بھی یقین کی منزلوں میں نہیں ہے۔ پھر ایک بہت ہی مشہور شعر جو آپ نے سنا ہے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شام۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ہمیشہ وہی رہے گی، یعنی حق کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اللہ کا بندہ مجاہد حسین ابن علی کبھی آپ کے غیر باطل کو کبھی نہیں پذیرے گا۔ ہاں یہ اور چیز ہے،
انداز کوفی و شامی بدلتے رہیں گے، عام لوگوں کے آپ کے جو ہے مسائل بدلتے رہیں گے، کبھی ان لوگوں کے آپ کے جو ہے سیاسی مسائل بدلیں گے، کبھی ان کے اوراق بدلیں گے، کبھی ان کی آپ کے جو ہے، تو یہ چیزیں پوری بدلتے رہیں گی۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے، مقامر ہیں پختہ کار بہت، مجھے یہ ڈر ہے، مقامر یعنی جواری، یہ لوگ جو آپ کے جو ہے خمار باز ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور کھلاتے ہیں، بہت وارد ہیں، نہ رنگ لائے کہیں تیرے ہاتھ کی خامی، کہیں تجھے دھوکہ نہ دے دے۔ یعنی اقبال اس شعر میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے مسلم ورلڈ میں، ہماری دنیا میں یہ جو چالاک لوگ ہیں، یہ بہت چالاک ہیں، ان سے وعدہ ہے کہیں تم کو دھوکہ نہ دے جائے۔ عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں، شکوہ ہے سنجر و فقر جنید و بستانی۔ دعا یہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم بڑے برے دور میں گزر رہے ہیں، لیکن شاید اللہ کی جو ہے مشیت یہ ہو کہ ہمیں پھر وہ زمانہ عطا ہو کہ جس میں ہمارے پاس سنجر ہو، ہمارے پاس آپ کے جنید ہوں، ہمارے پاس آپ کے بایزید بستانی ہوں۔ خبائے علم و ہنر خاص ہے، خبائے علم و ہنر خاص ہے، ورنہ تیری نگاہ میں تھی میری ناپسندہ۔ یہ اقبال آپ کے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعری کا لباس جو ہے میرے جسم کے لیے زیبا نہیں تھا، لیکن تیری محبت نے مجھ جیسے ناہنر کو، مجھ جیسے آپ کے جو ہے بے ہنر کو، مجھ جیسے معمولی شاعر کو اس کی جسم پر ایک خوبصورت آپ کی شاعری کی خبا پہنچا۔ یہ تعلی ہے اقبال کی، جو اقبال کہتے ہیں غزل نمبر 55، ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا مہینوں، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو۔ یہ جو پہلی رات کا چاند ہے، یہ چھوٹا سا آپ کے جو ہے ہلال ہے، لیکن حرکت کرتا ہوا، چلتا ہوا، پھرتا ہوا، پورے 14 دن محنت کرتا ہوا کمال کی حیثیت میں آپ کے جو 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے گزر گیا مہینوں، کمال کس کو میسر ہوا ہے بے تگ و دو۔ کس کو کمال ملا ہے بغیر بھاگ دوڑ کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر کوشش کے۔ یہاں عملی جد و جہد، حرکت میں کہتے ہیں برکت ہے۔ انسان کوشش کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے، زنجیریں ٹوٹ جاتی۔ اقبالی کا تو شعر ہے، اے دوست جہاں میں بنتی ہیں انسان کے عمل سے تبدیلیں، ایک دست و ایک عزم و یقین کا ہاتھ بڑھا اور ٹوٹ کے دوسرے زنجیر۔ پنپ سکا نہ خیاباں میں لالۂ دلسوز کے سازگار نہیں یہ جہان گندم و جو۔ یہ جو لالے کے پھول ہیں، ٹھیک ہے اب ہم کھاد ڈال کر اپنے گھروں میں بھی اگا لیتے ہیں، لیکن لالے کا پھول جو ہے جو درخشاں ہوتا ہے، جو اس کی بہار آتی ہے، عام طور سے یہ وادیوں میں، صحراؤں میں۔ تو کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہیں بدھی لوگ، ہم لوگ صحرائی تھے، پیٹ پر باندھ کے پتھر جو لڑا کرتے تھے، جو ہم نے آپ کے 30 سال میں 25 سال میں روم سے لے کر ہر جگہ فتح کر لی تھی، صحرائی تھے، وہ ہم کو جشتا، وہ ہماری فطرت سے۔ جب ہم محلوں میں آ گئے تو پھر ہم ختم ہو گئے۔ پنپ سکا نہ خیابوں میں لالۂ دلسوز، یہ لالے کا پھول جو ہے نہیں چڑھ سکا خیابان میں، گلشن میں، گلزار میں، کہ سازگار نہیں یہ جہان گندم و جو۔ ہمارے لیے اگر پیسہ زیادہ ہو جائے، اگر ہمارے بچوں کو نعمتیں زیادہ مل جائیں، اگر ہمارے پاس آپ کے جو ہے دولت کی فراوانی ہو، جو آج کل مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بچوں کا کیا حشر، وہ رہے نہ عیب کو غوری کے مارے کے باقی،
ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو۔ ایبک جس نے قطب الدین ایبک جس نے دہلی میں لاٹ بنائی جو آج تک ہے، لاٹ تو رہ گئی لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایبک ایسا شہنشاہ تھا جس نے آپ کے جو ہے بہت سے اسلامی قانونوں کو توڑا، جس نے مسلمانوں کو 4 فرقوں میں بانٹا، یعنی آپ کے ثروت کے لحاظ سے غریب۔ ابھی کتنی دیر ہے ہمارے پاس؟ 10-15 منٹ ہیں، آپ لوگ سن سکتے ہیں یا تھک گئے؟ اچھا ٹھیک۔ تو ایبک کی اگر آپ خسرو کی پوئٹری دیکھیں تو یہ ایبک دیکھنے کے تو آپ کے لاٹ بنا دیا اس نے مسلمانوں کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا۔ پڑھیے آپ کے جو ہے خسرو کو، سب سے پہلا طبقہ حکمرانوں کا اور سپہ سالاروں کا، دوسرا طبقہ علماؤں کا، تیسرا طبقہ معلموں کا، وکیلوں کا، منشیوں کا، اور چوتھا طبقہ کسانوں کا، مزدوروں کا۔ دلی میں ان کی بستیاں الگ الگ تھیں، ان کی مسجدیں الگ الگ تھیں، کوئی ایک مسجد سے دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، کوئی ایک خاندان دوسرے خاندان سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی تو خسرو نے کہا ایبک یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ہندوؤں کے پاس جو 4 طبقے ہیں وہ مذہبی بنیاد پر ہیں، تو نے ثروت کی اور دولت کی اور شہرت کی بنیاد پر تو نے مسلمانوں کو کیا۔ وہ تو کاٹ کے پھینک دیتا خسرو کو، لیکن خسرو کی پشت پناہی پر خواجہ نظام الدین اولیاء تھے۔ لوگوں نے یہ احساس نہیں کیا۔ ایک جگہ بات چیت ہو رہی تھی، ابھی میں 2 ہفتے پہلے 3 لیکچر دے کے آیا ہوں آپ کے خسرو پر، تو ایک شخص نے کہا آپ کے میرے سے پہلے کہ خسرو واز اے ڈپلومیٹ، بیکاز اس نے 6 شہنشاہوں کا ملک الشورا رہا۔ اور وہ شہنشاہ کیسے تھے؟ جلال الدین کو قتل کیا اس کے بھتیجے علاؤالدین نے، اور وہ شہنشاہ بنا۔ علاؤالدین کو قتل کیا آپ کے جو ہے ملک کافور نے زہر دے کے، ملک کافور کو آپ کے جو ہے تیغ سے قتل کیا آپ کے مبارک شاہ خلجی نے، مبارک شاہ خلجی کو آپ کے جو ہے قتل کیا خسرو خان نے، خسرو خان کو قتل کیا محمد تغلق نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو قتل کرتا ہے، لیکن ہر دربار میں خسرو ملک الشورا ہے۔ تو اس آپ کے جو ہے مقرر نے کہا he was a diplomat۔ تو میں نے کہا سنیے، اسی کو کہتے ہیں کمیل۔ خسرو اس وجہ سے کاٹا نہیں گیا، 2 چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ ایز اے شخص پرسنالٹی خسرو کے پاس کچھ نہیں تھا، کروڑوں کماتے تھے، غریبوں میں لٹا دیتے تھے، یعنی غریب پرور تھے۔ دوسرے پشت پناہی پر ایک ایسا شخص تھا جس کا نام تھا خواجہ نظام الدین اولیاء، جو شہنشاہوں کو اس طریقے سے موڑ کے پھینک دے سکتا تھا۔ تو خسرو کا 7 شہنشاہوں کے ساتھ ملک الشورا بن کر کام کرنا اس وجہ سے تھا، ایک تو ذاتیات کے ان کی ذات میں کوئی نقص نہیں تھا، دوسرے یہ کہ اگر خسرو کے بارے میں جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اگر اسلام اجازت دیتا تو میں کہتا میری قبر میں خسرو کو آپ کے جو ہے دفن کرنا۔ اگر خدا مجھ سے پوچھے گا روز محشر کہ نظام الدین تو کیا لے کے آیا ہے میری درگاہ میں، تو میں کہوں گا میں ترک اللہ خسرو کا سوز و گداز لے کے آیا ہوں۔ وہ خسرو جس کے بارے میں سنجری کو کہتے ہیں نظام الدین اولیاء، حسن سنجری جیسے آپ کے جو ہے شاعر کو شعر مت لکھو، اسی وجہ سے حسن سنجری کا اتنا سا آپ کے جو ہے دیوان ہے، لیکن خسرو کے لیے کہتے ہیں لکھتے چلے جاؤ۔ What is that؟ خواجہ صاحب آپ ایک کو تو کہہ رہے ہیں شعر لکھو اور ایک کو کہہ رہے ہیں شعر مت لکھو، تو معلوم یہ ہوا کہ خواجہ کی جو فکر تھی تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں خسرو کی، اقبال کہتے ہیں رہنا ایبک و غوری کے مارکے باقی ہمیشہ تازہ و شیریں ہے نغمہ خسرو۔ یہ نغمہ خسرو تھا جو میں نے آپ کو سنایا، یہ خسرو کے مسائل ہیں جس کو ہم آج بات کر رہے ہیں۔
آج دنیا میں کچھ نہیں تو سال میں آپ کے جو 50 سے زیادہ خسرو پر ایکسٹینشن لیکچر ہوتے ہیں. آج خسرو پر ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب آپ کے جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. میں نے کہا نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے کہ آپ نے شادی کا تو شعر لگا دیا آپ کے یونائٹڈ نیشن میں کہ انسان جو ہے آپ کے فارسی کا شعر کہ انسان تمام ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں تو ایک عضو کو اگر تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی. یعنی اگر انڈونیزی کو تکلیف ہو تو امریکن کو بھی تکلیف ہوگی. یہ شعر تو یونائٹڈ نیشن پر ہے. میں نے کہا شادی سے 35 سال چھوٹے خسرو ہیں، خسرو کا شعر سنیے، یہ یونائٹڈ نیشن پہ ہونا چاہیے. خسرو کہتے ہیں میگو مرد صد کشتام در نبرد، مت کہے اے مرد کہ میں نے جنگ میں 100 لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا. میگو مرد، مت کہے مرد صد کشتام در نبرد، میں نے 100 لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا ہے جنگ میں. یکی زندہ خون تھا افغانت مرد، تو ایک مرتے ہوئے کو تو بچا تاکہ میں تجھے مرد کہوں. تو معلوم یہ ہوا مرد وہ ہوتا ہے جو مرتے ہوئے کو بچاتا ہے، مرد وہ نہیں ہوتا جو آپ کے جو ہے جان لیتا ہے. تو یہ جو ہیومنائز شعر ہے، یہ جو حقوق کا شعر ہے، یہ شعر میں نے کہا یونائٹڈ نیشن پہ ہونا چاہیے. بہرحال 56ویں غزل سنیے. کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش. اقبال کہتے ہیں اسی دنیا کے جو ہے طفیلی بن کے مت رہو، یہاں سے جانا ہے. سکندر بھی گیا تو ہاتھ کھلے تھے، اعمال کے سوا کچھ اور نہیں جاتے. تو یہ فردا ہے نہ دوش، یہ معنی کیا ہے کہ نہ کل ہے، نہ کل کی رات تھی، نہ آج ہے. معنی یہ ہے کہ آئندہ جو جاویدانہ زندگی، آئندہ جو آپ کے آفٹر ڈیتھ زندگی ہے، آئندہ جو آپ کے جو ہے یہ دور ہے، اس میں دن اور رات نہیں، یہ ابدی زندگی ہے. کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام، مسجد و مکتب و میخانے، مسجد و مکتب و میخانے میں مدت ہے سے خاموش. مسجد و مکتب و میخانے ہیں مدت سے خاموش. یعنی مکتبوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں جس میں مستقبل کے مسائل پر روشنی ڈالی جاتی تھی، اب خاموش ہے. اب کبھی ان چیزوں پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو آئندہ کیا کرنا چاہیے. کہتے ہیں میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں، جس درے ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش. تو یہ جو کیوں تو کوشش کر رہا ہے کہ سمندروں میں غوطہ لگا کر اس درے نایاب کو حاصل کر، سحر گاہی میں جب تو مناجات کرے گا، سحر گاہی میں جب تو معرفت کے مظاہر پر ہوگا گا تو آنکھوں پر جو تیرے پلکوں پر جو آنسو آئیں گے وہ خود درے ناب سے پڑ رہے ہیں. اقبال معنویت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ روشن ہے تو کیا حاجت ہے گلگوز فروش. یہ نئی تہذیب جو ہے، دس آل اٹریکشنز، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایگزیبیشن ہے. ایک خوبصورت چہرے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، غازے کو کیا کہتے ہیں بھائی، میک اپ وہ لال لگاتے جو ہیں آپ کے، آئی ڈونٹ نو. نہیں وہ غازہ تو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. لپسٹک سمجھ جائیے، وہ ہونٹوں پہ لگائی جاتی ہے. بہرحال خوبصورت چہرے کے لیے ضروری نہیں ہے آرائش. یہ ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، وہ خوبصورت طریقہ کار ہے. تو اب اس میں جو ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے یورپ کی وہی بابی کٹ کریں، وہی جو کچھ بھی ہماری کٹ رکھے. ہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں یعنی میں مثالوں سے آگے کر رہا ہوں کہ ہم کو وہ نئی تہذیب، چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت ہے گلگون افروش. صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش. غضب کا شعر. ڈونٹ بی پراؤڈ آف. پہلے بڑے بڑے آپ کے جو ہے جوخم میں گرتے ہیں سہ شوار ہی میدان جنگ میں.
वो तिफल क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले। तो डोंट बी ओवर प्राउड कि मैं गलती कर नहीं सकता है, इकबालिया नहीं कर सकते भाई। गाही हमने देखा है कि ये जो सुरूश होते हैं, ये जो खूबसूरत किस्म के नारे होते हैं, वो भी गलत तरीके से अंदाज किए जा सकते हैं। तो इकबाल ये कह रहे हैं कि हमेशा अपने आप का मुहासबा करो। गज़ल नंबर 57। आज जहाँ मदरसे शीरी व शाहीन शाही, आज इन खानखाहों में है फ़कत रूबा। ये इकबाल का जो है खास रूबा और शेर जो है, ये इकबाल की तमसीलात हैं। मौलाना रूम का शेर है, आँच शिरारा कुनद रूबा मिजाज, वो चीज़ जो शोरों को लोमड़ी बना देती है। एहतियाजस एहतियाजस एहतियाज, ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है। आज 57 मुल्क मुसलमानों के होते हुए सबके हाथ इस तरह से, वो हाथ जो इस तरह से थे देते थे, आज सब भीख मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाँच शीरा हमको असलहे की ज़रूरत है, हमको लड़ने की ज़रूरत है, हमको हज़ार चीज़ों की ज़रूरत है। तो एहतियाज ने आपको जो है महकूम कर दिया है। इकबाल उसी को कह रहे हैं, था जहाँ मदरसे शीरी व शाही शाही, जहाँ पर शेरों की आपके जो है मदरसे थे, जहाँ पर आपके यूँ समझिए कि शेरशाह सूरी जैसा शहंशाह तश्कील पाता था, आज उन खानखाहों में है फ़कत रूबाही। वहाँ पर आपके जो है, वहाँ पर लोमड़ियों को बनाया, शेरों को जो सबक दिया जाता था, वहाँ लोमड़ी का सबक दिया जा रहा है। वहाँ पर कहा जा रहा है सुना कर लो भाई, वो मार रहा है कर लो, जाओ कमरे में बैठो। नजर आई ना मुझे काफिला सालारों में, वो शबानी के है, वो शबानी के है, वो शबानी के है, वो शबानी के रहे जिसमें कलीमुल्लाही। मुझे वो गदरिया नजर नहीं आते, वो चरवाहे नजर नहीं आते जिसकी शान और शौकत हज़रत मूसा के पास थी। आप जानते हैं कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह बनने से पहले, और मूसा हज़रत आपके जो है तजल्ली की जो है दीदार करने से पहले हज़रत शुएब की बकरियाँ और आपके जानवर आपके जो है चराया करते थे। फिर उन्हीं की बेटी से शादी हुई और उसके बाद से वो मारे गए। आपको वो सब आपको मालूम है कि जो है मिस्र की तरफ और फिर वो नील और वगैरह। तो कह रहे हैं कि हमारे चरवाहों के पास, हमारे दीन के लीडरों के पास, हमारे असातिज़ा के पास, हमारे रहबर के पास वो आपके जो है चरवाहे की नहीं है। चरवाहे का काम क्या है? चरवाहे का काम यह है कि अपने जानवरों को सीधा रास्ता बताए और महफूज रखे और ग़ज़ा सप्लाई करे, ये काम है चरवाहे। तो रहबर के काम जो दिए गए थे वो शबानी है नहीं हमारे पास, वो सोच अपने धंधों में मसरूफ़ है। लज़्ज़त नग़मा कहाँ मुर्ग़ खुश अहलां के लिए, आह इस बाग में करता है नफस कोताही। दुनिया में इस वक्त हमारा हाल ये हो गया है कि अब इश्क़िया गज़लें कहाँ करें, अब जगजीत की गज़लें क्यों गाएं, अब आपके बैठ के जो है समा की महफिलों में कहाँ रक़्स करें, क्यों? आह इस बाग में करता है नफस कोताही, दम घुटा जा रहा, वी कैनॉट सर्वाइव। जब नफस ही नहीं है, जब माहौल इतना आपके जो है कशीदा हो चुका है, तो अब गाने का माहौल कहाँ है, अय्याशी का माहौल कहाँ है? एक सरमस्ती और हैरत है सरापा तारीख। इंसान की जो कैफियतें हैं, जैसे हेडेक, मैं फिजिशियन, तो हेडेक जो है आपके जो है अगर थोड़ा सा आपके जो है बैलेंस हो जाए तो हो जाता है 1 घंटे के लिए 2 घंटे, और हेडेक आपके जो है ब्रेन ट्यूमर में भी होता है। तो मालूम ये हुआ कि सिम्टम्स आर सेम, डिसीजेस आर डिफरेंट। देयर आर मोर देन 300 कॉजेस फॉर हेडेक। 300 से ज़्यादा आपके वजूहात हैं कि एक शख्स को हेडेक होता है। तो इकबाल ये कहते हैं, एक सरमस्ती और हैरत है सरापा तारीख, एक इंटॉक्सिकेशन, एक मस्ती, एक नशा और हैरत जो है आपको तारीकियों में ले जाता है। एक सरमस्ती और हैरत है तमाम आगाही,
اور ایک آپ کے جو ہے سرمستی و حیرت ہے جو آپ کو جو ہے روشن دماغ کے آپ کے پردے دماغ کے کھولتا ہے، معرفت الہی کا آپ کے جو ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں معرفت الہی سوچنے پر آگاہی پر ہے کہ ہم اپنے آپ کے وجدان کا محاسبہ کریں. صفت برق چمکتا ہے میرا، صفت برق چمکتا ہے میرا فکر بلند کہ بھٹکتے نہ پھریں ظلمت شب میں راہی. اقبال کہتے ہیں یہ میرے جو کلام ہے، یہ میری جو شاعری ہے، یہ آپ کے جو ہے ایک برق کی طرح سے، ایک بجلی کی طرح سے چمکتا ہے. یعنی جنگل میں جب آپ جا رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے جو بجلی چمکتی ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں ادھر پانی ہے، ادھر آپ کے جو ہے پہاڑ ہے، ادھر آپ کے جنگل ہے. تو کہتے ہیں یہ میرے جو اشعار ہیں یہ چمکتے ہوئے آپ کے برق کی طرح سے ہیں جو آپ لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ راستہ نہ بھٹکیں. اقبال بالکل سچ کہہ رہے ہیں. 58ویں غزل ہے یاد مجھے نقطۂ سلمان خوش آمد. یہ لاہور کے شاعروں کی بھی عجیب قسمت ہے. یہ 1200 سال 1100 سال پرانا شاعر بھی لاہور کے شاعر جو ہے جیلوں میں بہت رہتے. اس بیچارے کو یہ غزنوی شہزادہ تھا، بادشاہ ہوا، 3 زبانوں میں اس میں شاعری کی، عربی میں، فارسی میں اور تیسری جو ہے آپ کے ہندوی میں. اس زمانے کی جو کچھ تھی پرانی شاید پنجابی اردو پڑھا، اور تینوں میں جو آپ کے جو ہے دیوان بڑے بڑے، نہ عربی ملتا ہے نہ آپ کے جو ہے ہندوی ملتا ہے، مگر فارسی کا ہے ہمارے پاس تقریباً بڑا سا. تو کہتے ہیں ہے یاد مجھے نقطۂ سلمان خوش آمد. سلمان سعد سلمان لاہور کا غزنوی شہزادہ جو شاعر بھی تھا، جو لاہور میں 18 سال قید کیا گیا، اس کا جملہ یاد ہے. اقبال کہتے ہیں دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ. دنیا کا وہ مت کرو کہ ارے بھائی آئی کینٹ لیو دس ون، ارے یہ شہر چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں، یہاں پہ تو روٹی نہیں ملتی. اگر آپ مستقل جفا کش ہوں، یعنی جفاؤں کا، مشکلات کا مقابلہ کرنے کی آپ کے پاس اگر استطاعت ہے، قوت ہے، تو دنیا آپ کے لیے تنگ نہیں ہے. اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی. چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں روشنی ہے دانش فقط، جی سکتے ہیں بے روشنی ہے دانش فقط. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس. کیا معنی ہے چیتے کا جگر؟ کبھی آپ نے چیتے کی لڑائی دیکھی؟ چیتا جو ہے اپنے وزن سے 15 اور 20 برابر بڑے جانور کو مارتا. پاور، یعنی جو بھینسا ہوتا ہے چیتا اس کی گردن پہ لٹک کر جو ہے کاٹ دیتا ہے اس کی گردن. اس کا جگر اٹس اے پاور. یعنی چیتے کا جگر چاہیے، کہتے ہیں کہ اس کا پاور چاہیے، اس کا عزم چاہیے، اس کی جو ہے آپ کے دلیری چاہیے. چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس. شاہی کیا کرتا ہے؟ 2 کلومیٹر سے ہری گھاس میں ہرے ٹڈے کو پیدا ہے، پہاڑوں کے شگافوں میں اپنے ریس کو معلوم کر لیتا ہے. ہی از جسٹ اوپر جو پھر رہا ہے تجسس کر رہا ہے. یعنی یو کیناٹ جسٹ سٹ ڈاؤن ہیئر. آپ کو پورا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 57 ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا ہو رہا ہے، روہنگیا کیوں ایسا ہو رہا ہے، فلسطین کیوں ایسا ہو رہا ہے، فلاں کیسا ہو رہا ہے. یہ نہیں بھائی میرے کو تو مل رہا ہے، آپ کے جو ہے ہر چیز چل رہی ہے، وہ کیٹس کی بات. شاہی کا تجسس. جی سکتے ہیں بے روشنی ہے دانش فرہنگ. یہ جو فرہنگ کی جو روشنی ہے، یہ جو طریقہ کار ہے ان لوگوں کا ایگزیبیشن کا، اس کے بغیر بھی وی کین ہیو اے نائس لائف. کر بلبل و طاؤس کی تخلیص سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. بڑا خوبصورت شعر. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ یہ میں نے شعر پڑھا تھا.
دیکھیے اقبال مسلسل کہتے ہیں کہ شاعر کے دماغ پر عورت ہے سوار. اقبال مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ غزلیات، یہ آپ کے شاعری، یہ ہماری میٹھی میٹھی واضیں، یہ ہمارے سما کی محفلیں جس میں صرف آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں خوشگلوئی چل رہی ہے، جس میں رنگا رنگ کی محفلیں چل رہی ہیں. اقبال یہ کہہ رہے ہیں یہ شاعری بیکار ہے. غزل کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شعر واحد ہوتا ہے، کنیکٹڈ نہیں ہوتا اوپر سے یا نیچے سے. غزل جو ہے صحیح غزل وہی ہے اگر مسلسل ہو تو مسئلہ جو ہے آپ کے ایک شعر کے بعد دوسرا شعر آئے گا. لیکن غزل کا کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط یہی ہے کہ ہر شعر غزل کا بالکل الگ ہو، جس کا اوپر سے اور نیچے سے تعلق نہ ہو. کر بلبل و طاؤس کی تخلیص سے توبہ، اے شاعر، اے خطیب، اے افسانے نگار، اے جو قوم کو للکار رہا ہے کبھی نغمگی سے، کبھی رنگ بھرنے سے، کبھی عشقیہ مضامین لکھنے سے، توبہ کر اس سے. کیوں؟ یہ چیزیں رہ جائیں گی، اس میں مقصد نہیں. بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. 2 منٹ کے لیے خوش ہو جائیں گے سما کی محفل میں، 2 منٹ کے لیے خوش ہو جائیں گے آپ کے جو ہے افسانے کی میں، 2 منٹ کے لیے خوش ہو جائیں گے آپ کے جو ہے ایک عشقیہ غزل سن کر، 2 منٹ کے لیے خوش ہو جائیں گے آپ جو ہے ایک افسانے کا. یعنی اپنے ذہن کی جو ہے سما کی محفلیں بہت عمدہ ہیں. سما کی محفلیں اگر وہ طریقے پر ہوں جس میں حضرت خواجہ آپ کے بند نواز یا حضرت خسرو، نہیں یہ آج کل کا جو مسائل ہے آپ کے جو وہ الگ چیز ہے. قوالیاں اور چیز ہیں، سما کی محفل جو اعلیٰ ترین محفل ہے. تو یہ شعر دیکھیے، کر بلبلو طاؤس کی تخلیص سے توبہ، اتنا مشکل شعر ہے. بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. رنگ و ساز کی شاعری ہماری روایتی شاعری، اس سے کوئی فائدہ نہیں. بڑی اہم غزل 59. فخر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ. دیکھیے یہ فخر جو ہے فے قاف ہے، یہ فقیری، یہ درویشی، یہ قلندری، یہ عرفانیت، یہ اللہو ہونے کی منزل کا راہی. نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی خوشنودی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں حضور میں گم ہو جائے، وہ فخر ہے. اقبال کہتے ہیں فخر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ. اسی عرفانیت کے کرشمے ہیں، کسی کو تاج ملتا ہے، سریر کسی کو تخت ملتا ہے اور سپاہ حاصل کرتا ہے. فخر ہے میروں کا میر، فخر سپاہ سالاروں کا سپہ سالار ہے. فخر ہے شاہوں کا شاہ. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد. علم ہم اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں کہ ہماری جو عقل ہے وہ تراشی جائے. فخر کا مقصود ہے عفت و قلب و نگاہ. مگر دل کی پاکیزگی اگر چاہ رہے ہیں، دل کی بلندی اور وہ چاہ رہے ہیں تو آپ کو فخر حاصل کرنا پڑتا ہے. تو اقبال نے کیا کیا ہے اس غزل میں؟ ایک ٹرائنگل بنایا. ایک طرف علم ہے، ایک طرف فخر ہے اور ایک طرف دل ہے. اس ٹرائنگل کو شاید اس وجہ سے بھی بنایا ہوگا کہ دل بھی جو ہے ٹرائنگل معلوم ہوتا ہے، یعنی اگر اس کو دیکھا جائے. آگے بڑھیے، دیکھیے علم فقیہ و حکیم. علم جو ہے آپ کو فقہ کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. فخر مسیح و کلیم، بہت فرق ہے. ایک جگہ حضرت مسیح ہے، ایک جگہ کلیم اللہ ہے. ایک روح اللہ ہے، ایک کلیم اللہ ہے. وہ ہے فخر. اور علم کیا ہے؟ فقیہ و حکیم.
علم ہے جویائے راہ، علم راستہ معلوم کرتا ہے، فخر ہے دانائے راہ، فخر راستے پر ہے اور آپ کے اس کے رموز سے بھی واقف ہے۔ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں فخر مقام نظر، جس کو فخر حاصل ہو اس کو نظر کی مقام حاصل ہو، علم مقام قبر، فخر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ 1000 سال پہلے ابو الخیر اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ابو علی سینا، ابو الخیر 80 سال کا سن ہے، ابو علی سینا 40 سال کے، آتے ہیں، شاگرد بتاتے ہیں کہ ابو علی سینا آیا۔ ابو الخیر اٹھتے ہیں، ہاتھ لے کر ابو علی سینا کا ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں صرف ہماری ضرورت کا کھانا کچھ بھجوا دو اور کسی قسم کی مداخلت مت کرو۔ 24 گھنٹے تک یہ دو عظیم شخص، ایک علم کمال کلام کا شخص، فقیہ اور حکمت کا شخص، کون؟ ابو علی سینا، اور دوسری طرف عرفانی شخص جو ابو الخیر جیسا صوفی۔ 24 گھنٹے کے بعد جب ابو علی سینا رخصت ہوتے ہیں تو شاگرد پوچھتے ہیں استاد کیا حاصل کیا؟ تو ایک جملہ کہتے ہیں ابو الخیر، کیا کہتے ہیں؟ آنچے می شنیدت من می دیدم، وہ جو سن رہا تھا، وہ جو چیزیں سن رہا تھا میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ معنی یہ ہے اگر اس دیوار کے پیچھے کچھ آہٹ ہو تو میں سمجھوں گا بلی ہوگی، کتا ہوگا، بچہ ہوگا، انسان ہوگا، شک ہے۔ لیکن جو شخص آنکھ سے دیکھ رہا ہے اس کے لیے شک نہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں ابو الخیر کہ ابو علی سینا ابھی منزل شک میں ہے اور میں منزل یقین میں ہوں، یعنی تصوف عرفان آپ کو منزل نظر عطا کرتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں فخر مقام نظر، علم مقام قبر، یہاں شنیدن، یہاں دیدن، فخر میں مستی ثواب۔ اور جب فخر کی مستی آ جاتی ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے میرانیس، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے۔ پھر کہتے ہیں کہ فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے۔ تو فقیر وہ ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے چاہتا ہی نہیں۔ علم کا موجود اور فخر کا موجود اور، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ۔ علم بھی کہتا ہے کہ موجود اور ہے، ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اقبال کہتے ہیں یہ دونوں کا بہت بڑا فرق ہے، ایک جو دل کی گہرائی سے کہتا ہے وہ فخر ہے، ایک جو زبان سے صرف کہہ رہا ہے وہ آپ کی جو گفتگو چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیغ خودی۔ سان کہتے ہیں جو تلوار اور چاقو کو تیز کیا جاتا ہے، چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ذرا کرتی ہے کار سپاہ۔ تو جب آپ کی خودی جو ہے اس منزلت پہ پہنچ جائے، جب آپ فخر بھی رکھیں اور خودی بھی رکھیں تو پھر آپ کی ہر ضربت جو ہے ایک لشکر کا کام کرتی ہے۔ آخری شعر، تیری نگاہ توڑ دے دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینے مہر و ماں۔ اگر تمہاری خاک میں تمہارا دل جو خاک سے بنا ہوا ہو، اگر بیدار دل ہو، اقبال ہمیشہ بیداری دل کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ کافری بیدار دل پیش صنم،
ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے بہ بدیداری کے خفت اندر حرم اس بت پرست سے بدتر ہے، جو اس دیدار سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ یعنی ایک کافر اپنے بت کے سامنے بیداری دل کے ساتھ اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بیداری دل سب سے اہم چیز ہے۔ اقبال اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیغ چھری، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ، دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہرباں۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کو توڑ کے نکل جائے۔ اب 5-6 شعر رہ گئے ہیں، سنا دیتا ہوں آپ کو۔ آخری جو ہے کیا کہتے ہیں غزل 60ویں کہ کمال شوق جنوں میں رہا ہے گھر میں طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف۔ یعنی میں جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا آپ کے کعبے کے اطراف اپنی مستی میں، اپنے اللہ کے عرفان میں آپ کے گھوم رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا بدن آپ کے میں نے اپنے گریبان کو چاک نہیں کیا۔ یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ ایک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف۔ اقبال بعض وقت ایسے جملے کہہ دیتے تھے، اقبال کو معلوم تھا کہ اقبال کے خلاف ہر ایک تھا، تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم ایک جگہ تو یہ مولوی آپ کے جو ہے ایک جگہ ملے ہوئے ہیں وہ میرے خلاف ہیں۔ تڑپ رہا ہے فلاطوں میان غیب و حضور، ازل سے اہل قدرت کا مقام ہے اعراف۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک اونچا مقام ہے جو سپریٹ کرے گا دونوں، آرام۔ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جیسے فلاطون کے لیے، جیسے نرشے کے لیے، جیسے فلاں فلاں کے لیے۔ یہ شعر میں مسلسل کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ وجود پڑھتے ہیں، وجود صحیح نہیں ہے، ضمیر ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، وجود نہیں۔ وجود میں تو ہر چیز ہے، وجود میں سانس بھی ہے، وجود میں آپ کے فکر بھی ہے، وجود میں آپ کے جو ہے دوسرے سسٹم بھی ہیں۔ ضمیر وجدان ہے، محاسبہ ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو راضی کی یہی آپ کے جو ہے تفسیر کبیر، اور کشاف یہ علامہ زمخشری کی آپ کے جو ہے تفسیر۔ تو یہ جو عمدہ تفاسیر ہیں یہ تمہارے جو ہے گرہ نہیں کھول سکتی تمہاری چیز، جب تک کہ اس طرح سے پڑھو کہ اللہ نے تمہارے دل پر آپ کے جو ہے یہ قرآن کو نازل کیا۔ سرور و سوز میں ناپائیدار ہے ورنہ میں فرنگ کا تہجرہ بھی نہیں ناصاف۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ آئی نو کہ عقل یہ بتاتی ہے کہ یہ آخری جو ویسٹرن ورلڈ کی چیزیں ہیں پوری نقلی تو نہیں ہیں، لیکن آپ کے جو ہے اس میں بھی کچھ تیرگی، اس میں بھی کچھ رنگینی ہے۔ تو اقبال اخراج کر رہے ہیں کہ یو کین ہیو اٹ۔ آخری چند شعر 61ویں لاسٹ غزل باب آپ کے بال جبریل کی کہ شعور و ہوش و خرد کا معاملہ ہے عجیب، مقام شوق میں ہے سب دل و نظر کے رقیب۔ تو عقل کے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہوش ہو، حواس ہو، شعور ہو، خرد ہو، یہ سب جو ہیں عقل کے مختلف نام ہیں اور عقل کے مختلف کام۔ تو یہ سب اگینسٹ ہیں کس کے؟ مقام شوق میں ہے سب دل و نظر کے رقیب۔ یہ سب رقیب ہیں، دیز آر آل وائر، پورے آپ کے جو ہے ولنس ہیں۔ دل و جہاں پر عشق اور جہاں پر جنون ہے، جس کی آماج کا آپ کے دل ہے۔ میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ آج کل نظری میں چل رہا ہے، ہاتھ بن کے نماز پڑھی جائے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے، 6 بجے روزہ چھوڑ دیا جائے یا 6:30 بجے، نظری مسائل میں آپ کے جو ہے قوم لگی ہوئی ہے، آپ کے جو ہے داڑھی رکھی جائے یا نہ رکھی جائے، یا آپ کے جو ہے وہ اس طرح پڑھانا جائے۔ تو میں جانتا ہوں، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ
ہم لوگ جو ہیں اس قدر ڈپریس ہو چکے ہیں. میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا, مسلمانوں کا حشر کیا ہوگا. مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے نظری جو ہوتے ہیں اپنے اپنے نظر, اگرچہ میرے نشیمن کا کر رہا ہے طواف, میری نوا میں نہیں طائر چمن کا نصیب, اگرچہ کہ اس کے گھر میں میرا کلیات افعال ہے, اگرچہ کہ وہ لیڈر میرا جو ہے مسلسل طائر لاہوتی لہک لہک کے پڑھ رہا ہے, لیکن he doesn't know what I am talking. اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا اور میں نے ایک جگہ پڑھا تو وہ آ کے میرا ہاتھ چھو کے کہنے لگے آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں اقبال فرما رہے ہیں, میں نہیں فرما رہا, آپ لوگ یوز کرتے ہیں اقبال. دیکھ رہے ہیں یہ پرندہ اگرچہ کہ چکریں مار رہا ہے میرے طرف, ہاتھ میں آپ کے کلیات اقبال بھی ہے, اور مسلسل آپ کے جو وہ 16-17 شعر جو ہوتے ہیں نا آپ کے وہ رٹے ہوئے بھی, اگرچہ میرے نشیمن کا کر رہا ہے طواف, اگرچہ کہ وہ کلیات پڑھ رہا ہے, اگرچہ کہ وہ آپ کے جو ہے اس میں لگا چکا ہے. شعر لکھ لیا ہے بس, میری نوا میں نہیں طائر چمن کا نصیب. اس وجہ سے میری نوا میں طائر چمن کا نصیب نہیں ہے کہ آپ 7-8 غزلیات 1.5 گھنٹے سے سن رہے ہیں, ہمارا دماغ جو ہے آپ کے جو سطحی لیول پہ بات کر رہے ہیں, ہمارا دماغ جو ہے اخروٹ ہو چکا. یعنی اتنے زیادہ مطالب ہیں, اتنے ڈیپتھ کے مضامین ہیں, تو وہ اقبال کو کیسا جانے گا. کہتے ہیں سنا ہے میں نے سخن رس ہے ترک عثمانی, سنائے کون اسے اقبال کا یہ شعر غریب. جب کمال عطا ترک نے عثمانیت کو آؤٹ کیا تو اس کو خوشی یہ تھی, سپاہی تھا کہ میں یورپ کے آپ کے دامن پہ ہوں, اور میرے لیے جو ہے اس نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ میرے لیے آپ کے جو ہے یورپ جو ہے اس وقت پورا کیا کہتے ہیں سامنے کا ایک آئینہ ہے جس میں میں ترقی کر سکتا ہوں. اقبال اس کے خلاف کہہ رہے ہیں, کوئی جا کے سنا دو میرا شعر. کیا شعر ہے اقبال کا؟ سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا. ٹرکش پیپل دے آر تھنکنگ یورپ از their friend, اور اب کے جو ہے سرحد سے سرحد ہم جوار ہے, سیم لیول کا ہے. ستارے جن کے نشیمن سے ہیں زیادہ قریب. ارے تم جانتے ہو تمہارے پاس قرآن مجید ہے, تم لوگ عثمانیانس ہو, تم لوگوں نے وہ ترقی کی ہے کہ تم نے اندلس وغیرہ میں جو ہے آپ کے اتنے چراغ جلائے ہیں. تم لوگ یورپ کے قریب ہونے کا کے پر اترا رہے ہو, تم تو ستاروں کے قریب, تم اپنی منزلت سے واقف نہ ہو. سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم جوار اپنا کہ we have common borders. ستارے جن کے نشیمن سے ہیں زیادہ قریب. تو وہ جا کے کوئی اقبال کو اپنا کلام سنا دے تو اقبال کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ. شکریہ.